السلام 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 یا نبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین. آئیے نہایت ادب اور احترام کے ساتھ ساری کائنات کے رہبر عقیدت میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہر ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش کیجیے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فضل رب ہم کو ملا جشن ربیع النور ہے. فضل رب ہم کو ملا جشن ربیع النور ہے. مرحبا صد مرحبا جشن ربیع النور ہے. مرحبا صد مرحبا جشن ربیع النور ہے. آمنہ کے گھر میں جب تشریف لائے مصطفیٰ. آمنہ کے گھر میں جب تشریف لائے مصطفیٰ جھومنے کعبہ لگا جشن ربیع النور ہے. جھومنے کعبہ لگا جشن ربیع النور ہے. یا حبیب کبریا خیر الورا نور الہدا. یا حبیب کبریا خیر الورا نور الہدا. ہر طرف چرچا تیرا جشن ربیع النور ہے. ہر طرف چرچا تیرا جشن ربیع النور ہے. نور حق کے نور سے سارا جہاں پر نور ہے. نور حق کے نور سے سارا جہاں پر نور ہے. مرحبا پھر آ گیا جشن ربیع النور ہے. مرحبا پھر آ گیا جشن ربیع النور ہے. کھل اٹھے مرجھائے دل مسرور ہے سارا جہاں. کھل اٹھے مرجھائے دل مسرور ہے سارا جہاں. بس وہابی جل رہا ہے جشن ربیع النور ہے. بس وہابی جل رہا ہے جشن ربیع النور ہے. عرش پر دھومیں مچی ہیں فرش پر دھومیں مچی ہیں. عرش پر دھومیں مچی ہیں فرش پر دھومیں مچی ہیں. آ گئے ہیں مصطفیٰ جشن ربیع النور ہے. آ گئے ہیں مصطفیٰ جشن ربیع النور ہیں. عاشق خیر الورا یہ کہہ رہے ہیں جھوم کر. عاشق خیر الورا یہ کہہ رہے ہیں جھوم کر. نور والا آ گیا جشن ربیع النور ہے. نور والا آ گیا جشن ربیع النور ہے. یا الہی ہیں گناہوں میں گھری یہ رضویہ. یا الہی ہیں گناہوں میں گری یہ رضویہ. بخش دے اس کی خطا جشن ربیع النور ہے. بخش دے اس کی خطا جشن ربیع النور ہے. فضل رب سے ہم کو ملا جشن ربیع النور ہے. درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا نہایت ہی فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ رب کائنات نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اور مزید اس کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں رکھا. رب کائنات ہمیں اہل سنت والجماعت کے معمولات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے اور انہی معمولات پر ہمیں موت بھی عطا فرمائے. اس سے پہلے کہ
خطبات کے اندر ہم نے سماعت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے کے بعد آپ کے جانثاروں پر، صحابہ کرام پر اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کو تکلیفوں، مصیبتوں اور آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا گیا، اور کافروں نے ظلم و ستم کی حدیں پار کر دی، جس سے جس طریقے سے بن سکتا وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ستاتے۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ رب نے ارشاد میں واللہ یعصمک من الناس، اللہ رب العزت لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی حالت یہ تھی کہ جب بھی کافروں کو موقع ملتا وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ستاتے، آپ کو تکلیفیں پہنچاتے۔ کفار قریش خاندان کے بھی لوگ اور بنو ہاشم کے بھی لوگ یہ خود بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرماتے، لیکن اس کے باوجود بھی کفار ستانے کے اندر کسی طرح کی کوئی بھی کمی باقی نہیں رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے بھی مسلمان ہوئے تھے صحابہ کرام میں سے، انہیں بھی ستاتے تھے، اور اسی طریقے سے غلاموں اور کمزوروں کا تو ہم نے حال سماعت کیا ہی کہ انہیں کس طریقے سے ستایا جاتا تھا۔ اب انہی تمام باتوں کو لے کر مسلمان بڑے پریشان تھے۔ جو تاجر لوگ بھی تھے جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، ایسے جو بڑے بڑے صحابہ کرام جو تجارت اور بازار کے اندر بھی جن کا گزر تھا، تو ان لوگوں کو بھی اس طریقے سے ستایا جاتا کہ لوگ ان کے پاس سے مال کو نہیں خریدتے تھے، کبھی مال کو خرید لیتے اور قرضے سے ادھار کے طور پر خریدتے تو ان کا پیسہ واپس نہیں لوٹاتے تھے، اور اس طریقے سے یعنی جس کو جس طریقے سے بھی موقع ملتا وہ مسلمانوں کو اس طریقے سے ستاتا تھا۔ گویا اس وقت جو سب سے کمزور طبقہ تھا وہ اہل اسلام کا تھا کہ وہ ایک طرف اس قدر ستائے جاتے اور دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں صبر کی تلقین فرماتے کہ تم ہر معاملے کے اندر صبر کرو، ایک دن ضرور تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے گا۔ ہر طریقے سے مسلمان یہ ان کافروں کے ظلم و ستم کو سہ رہے تھے اور ان تمام پریشانیوں کو برداشت کر رہے تھے، اور اسی طریقے سے ان کے دن گزر رہے تھے، یہاں تک کہ جو سنجیدہ مزاج کے لوگ تھے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طریقے سے ہم کب تک رہیں گے؟ یہاں تک کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ سوال کیے تو آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلے سال سماعت کیا تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت کفار قریش نے دو لوگوں کو یہ مدینہ طیبہ کی طرف روانہ کیا تھا کہ وہ وہاں جا کر یہودی علماء سے دریافت کرے کہ کیا واقعی میں یہ نبی سچے نبی ہیں یا پھر انہوں نے کوئی ایسے ہی دعویٰ کر دیا ہے، جھوٹ موٹ کا دعویٰ کر دیا ہے۔ تو یہودی علماء نے یہ بات بتائی تھی کہ تم ان سے 3 سوال کرو، اور وہ اگر ان 3 سوالوں کا جواب دے دیتے ہیں تو پھر جان لو کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، ورنہ تو پھر وہ نبوت کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ ان میں سے جو پہلا سوال تھا کہ اصحاب کہف کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، اس لیے کہ یہ ایک ایسا راز ہے جو آسمانی کتابوں کے اندر موجود ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اگر وہ اس راز کو بتا دیتے ہیں تو پھر یوں سمجھ لینا کہ واقعی میں وہ اللہ کے نبی ہے اور تمہیں ان کی اطاعت کر لینی چاہیے، ان کی بات کو تسلیم کر لینی چاہیے۔ یہ تمام باتیں ہم نے سماعت کی تھی۔ انہوں نے آ کر جب سوال کیا تو اللہ رب العزت نے سورہ کہف کا نزول فرمایا، اور سورہ کہف کی پوری صورت کے اندر ان کے 3 سوال کے جواب تھے۔ سکندر ذوالقرنین کے متعلق سوال تھا، اسی طریقے سے روح کے متعلق سوال تھا، اور پہلا اصحاب کہف کے متعلق سوال تھا۔ اس میں جو اصحاب کہف کا ذکر تھا اس کے اندر ایک بہت ہی تفصیل کے ساتھ ان کے مقام کو اور ساتھ ہی ساتھ ان کے واقعے کو بیان کیا گیا تھا۔
اصحاب کہف کے واقعے کے اندر ایک آیت مقدسہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور جب تم ان سے اور جو کچھ وہ اللہ کے سوا پونجتے ہیں، جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، سب سے الگ ہو جاؤ تو غار میں پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کا سامان مہیا کر دے گا۔ اب یہاں پر جو رب نے ارشاد فرمایا کہ جب کافروں سے تم تنگ آ جاؤ تو تم کسی طرف اپنی پناہ لے لو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر مسلمانوں کے لیے ایک راستہ نکل آیا۔ مسلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ بات عرض کی کہا حضور ہر دن ہم ستائے جا رہے ہیں اور ہماری زندگی تنگ ہو کر رہ گئی ہے کہ ہمیں کفار کسی طریقے سے یہ ہمیں چھٹکارا نہیں دے رہے ہیں، ہمارے کاروبار ٹھپ پڑ چکے ہیں، کوئی ہم سے لین دین تک نہیں کرتا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے ستایا گیا ہوگا اور کیسے کیسے انداز سے انہیں ستایا گیا، اور پھر ہم ابھی کے حالات پر اگر غور و فکر کریں تو ہمارے لیے تو یہ حالات اللہ کے فضل و کرم سے بہت ہی بہترین حالات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے رب کی عبادت صحیح انداز سے نہیں کر پاتے۔ ہم تو مسجد میں آئے تو ہمارے لیے ایسی ہیں، ہم اگر اپنے گھر میں بھی عبادت کرنا چاہیں تو ہم اپنے گھر میں بھی کھل کر عبادت کر سکتے ہیں، ہم اگر دوسرے اوراد و وظائف بھی کرنا چاہیں، بازاروں کے اندر بھی اپنے دین کی تبلیغ کرنا چاہیں تو ہمارے لیے تو ہر چیز کے راستے مہیا ہیں۔ لیکن آپ ان صحابہ کرام پر قربان جائیے کہ آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے انہیں ستایا جا رہا تھا، وہ اپنے گھروں کے اندر بھی اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کی عبادت کی بات تو دور ہے، جنہوں نے کلمہ حق کو بلند کیا تھا وہ بازاروں میں صحیح طریقے سے نکل نہیں سکتے تھے، وہ بازاروں میں اپنا سودا یہ لے جا نہیں سکتے تھے، وہ بازاروں میں دکان تک نہیں لگا سکتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہجرت کا حکم فرمایا، کہا تم لوگ حبشہ کی جانب، یہ سوڈان سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ تھی جہاں کا حکمران یہ بہت ہی عدل و انصاف کرنے والا تھا، اور اس کے سامنے بھی اگر ظلم ہوتا تھا تو وہ اسے برداشت نہیں کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ وہاں کی جانب یعنی حبشہ کی جانب یہ ہجرت کر جائے اور وہاں پر اپنی زندگی کو چین و سکون کے ساتھ گزارے۔ تو اب مسلمانوں کا ایک پہلا قافلہ یہ مکۃ المکرمہ سے روانہ ہوا، اور ان کی جو تعداد تھی وہ 12 لوگوں پر مشتمل تھی، جن میں سے 4 عورتیں تھیں، اور یہ پورا قافلہ 12 لوگوں کا قافلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سرکردگی کے اندر، آپ کی سپہ سالاری کے اندر یہ حبشہ کی طرف روانہ ہوا۔ رات کے وقت مسلمان مکہ کو چھوڑ کر وہاں سے ایک جو مکۃ المکرمہ کی بندرگاہ تھی حبشہ کی جانب جانے والی، تو وہاں پر وہ لوگ ایک کشتی میں سوار ہوئے اور ہر ایک نے آدھا آدھا دینار یہ اپنا یہ خرچہ مقرر کیا اور کشتی والے کو دیا، اور وہ تمام کے تمام رات کے حصے کے اندر مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر حبشہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہ پہلی ہجرت تھی جو مسلمانوں نے کی، یعنی حبشہ کی جانب مسلمانوں کی یہ پہلی ہجرت تھی جو 12 جن میں 12 لوگ شامل تھے، اور اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی زوجہ محترمہ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شامل تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جوڑے کے بارے میں ارشاد فرمایا انہما اول بیت ہاجر فی سبیل اللہ بعد ابراہیم و لوط علیہم السلام، کہا کہ یہ پہلا گھرانہ ہے جنہوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے ہجرت فرمائی ہے۔ اللہ کی راہ میں جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت فرمائی ہے حضرت ابراہیم اور لوط کے بعد یہ پہلا گھرانہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 12 صحابہ کرام جن کے نام اس طریقے سے ہیں کہ حضرت عثمان غنی اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ، پھر ان کے ساتھ حضرت ایمن جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کی لونڈی تھی، وہ بھی حضرت رقیہ کی خدمت کے لیے روانہ ہوئی۔
اسی طریقے سے دوسرے جو مہاجرین تھے، حضرت ابو سلمہ ان کی زوجہ حضرت ام سلمہ کے ساتھ، حضرت ابو حذیفہ وہ بھی اپنی زوجہ کے ساتھ، سہلہ بنت سہیل کے ساتھ، حضرت عامر بن ابی ربیعہ وہ بھی اپنی زوجہ لیلہ کے ساتھ، ان کے علاوہ جنہوں نے بغیر اپنی بیویوں کے ہجرت فرمائی ان میں سے ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عثمان بن مظعون، سہیل بن بیضاء، ابو صبرہ بن ابی رحم، حاتب بن عمرو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ 12 لوگوں کا قافلہ، یہ چھوٹا سا قافلہ مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر حبشہ کی جانب رواں دوا ہوا۔ اس طرف جیسے ہی کافروں کو پتہ چلا کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ یہ مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر اپنے آباء و اجداد کے وطن کو چھوڑ کر یہ حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے ہیں، تو وہ لوگ پھر ان کے پیچھے کی طرف نکل گئے، یہاں تک کہ جب وہ اس بندرگاہ تک پہنچے جہاں سے کشتیاں اور جہاز نکلا کرتے تھے، تو وہاں جب پہنچے تو ان کے آنے سے پہلے یہ کشتی وہاں سے بندرگاہ چھوڑ چکی تھی۔ اب وہ چارہ نچارہ یہ مکہ المکرمہ کی طرف واپس آئے کہ وہ لوگ تو نکل چکے ہیں، اب انہیں ڈر تھا کہ وہ لوگ وہاں پر جا کر اپنی حکومت کو قائم کریں گے، لیکن چونکہ گئی تھوڑی سی جماعت تھی، 12 لوگ گئے تھے، اب ان کے جانے کے بعد وہ جتنے دوسرے مسلمان تھے ان کے ساتھ اس سے بھی زیادہ دردناک سلوک کرنے لگے، اور اس طریقے کا برا سلوک کرنے لگے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ ہم نے پہلے تو کمزوروں اور غلاموں کے بارے میں سنا تھا کہ وہ انہیں اس طریقے سے ستاتے تھے، لیکن ان 12 لوگوں کے مکہ المکرمہ کو چھوڑنے کے بعد پھر انہوں نے مسلمانوں کو ایسا ستانا شروع کیا، اس طریقے سے تکلیفیں دینا اور مصیبتوں کے اندر مبتلا کرنا شروع کیا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت اور جیسی ذات محترم یہ بھی مکہ المکرمہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئی، اور آپ نے بھی ہجرت کا ارادہ کر لیا، یہاں تک کہ آپ نے مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر 5 دن کا راستہ آپ نے طے کر لیا، یہاں تک کہ جب آپ ایک بستی میں پہنچے جس کا نام برق الغماد ہے، برق الغماد نامی بستی میں پہنچے تو وہاں پر آپ کی ملاقات ابن دغنہ سے ہوئی، جو قبیلہ قارہ کا یہ سردار تھا، اور قبیلہ قارہ اور قبیلہ زہرہ بنو زہرہ ان دونوں کے آپس میں، یہ دونوں آپس میں حلیف تھے۔ عرب کے اندر چونکہ قبائل موجود تھے اور وہ قبائل الگ الگ بستیوں کے اندر الگ الگ زمینوں کے اندر آباد تھے، تو وہ اپنے سفر کی وجہ سے ایک دوسرے قبیلے کے حلیف بن جاتے تھے، یعنی کہ کوئی کسی اور بستی میں رہتا ہے تو دوسری بستی والے کے ساتھ وہ حلیف بن جاتے تھے، اگر ایک بستی میں بھی رہتے تھے تو وہ ایک دوسرے کے حلیف بن جاتے تھے، یعنی بھائی چارہ آپس میں یہ قائم کر لیتے تھے کہ اگر ایک قبیلے پر کوئی چڑھاؤ کرتا تھا، کوئی جنگ کرتا تھا تو دوسرا قبیلہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا، جس سے دوسرے قبیلے والے وہ ان کی طاقت و قوت کا اندازہ لگا کر وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ تو قبیلہ قارہ کا یہ سردار ابن دغنہ اس کا جو حلیف تھا وہ بنو زہرہ قبیلہ تھا۔ اب وہ ابن دغنہ نے جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مکہ المکرمہ چھوڑتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کہ آپ اس بستی میں کیا کر رہے ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، کہا کہ مجھے اپنی بستی والوں نے نکال دیا ہے اور میں اب پوری زمین پر سیر و سیاحت کیا کروں گا اور اپنے رب کی عبادت کیا کروں گا، میں اپنی زمین پر نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ وہاں کے لوگ یہ بڑا ہی ستا رہے ہیں، مجھے اپنے طریقے سے اپنے رب کی عبادت بھی نہیں کرنے دے رہے ہیں۔ تو اس ابن دغنہ نے کہا، مثلک یا ابا بکر لا یخرج، کہا نہیں ابو بکر، آپ جیسا شخص یہ اپنی بستی سے نکالا نہیں جا سکتا، آپ بڑے ہی عمدہ۔ اور اس نے پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصائل، آپ کی تعریف اور آپ کے اوصاف کو بیان کیا، فرمایا انک تقسم المعدوم وتصل الرحم وتحمل الکلہ وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق فانا لک جار ورجی وعبد ربک ببلدک، کہا کہ اے ابو بکر، آپ تو مفلس غریب اور ناداروں کی مدد کرنے والے ہیں، ان کے لیے مال کو کماتے ہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہیں آپ تو،
آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے شخص ہیں، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، اور جو لوگ مصیبتوں کے اندر، بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں آپ تو ان کی مدد فرماتے ہیں۔ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، آپ کے جیسے شخص کو بستی سے نکالا نہیں جاتا ہے بلکہ آپ کو پناہ دی جاتی ہے۔ کہا میرے ساتھ چلیے، میں مکۃ المکرمہ آپ کے ساتھ آتا ہوں اور آپ کو اپنی پناہ کا یہ اعلان مکہ کے تمام سرداروں کے بیچ میں کرتا ہوں۔ آپ اپنے شہر ہی میں رہیے اور اپنے شہر کے اندر اپنے رب کی عبادت کیجیے۔ اب ابن دغنہ کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکۃ المکرمہ کی جانب واپس پلٹے۔ اب وہاں پر ابن دغنہ یہ قریش کے تمام سرداروں کو اس نے جمع کیا اور صحن کعبہ کے اندر اس نے اعلان کیا، کہا کہ قریش کے اور مکہ کے تمام سردار یہ جان لے کہ ابو بکر کو آج سے میں نے پناہ دی ہے، کوئی انہیں اذیت نہ پہنچائے اور کوئی بھی انہیں تکلیف نہ پہنچائے۔ تمام لوگوں نے ہاں بھری اور کہا کہ ہاں، ہم ابو بکر کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ہم آپ کی پناہ کا یہ لحاظ رکھیں گے۔ اب چونکہ وہاں پر کوئی سردار یہ کسی کو اپنی پناہ میں لے لیتا تھا تو لوگ اس کی پناہ کو قبول کر لیتے تھے، یعنی اب اسے تکلیف پہنچانا، یہ اس سردار کو تکلیف پہنچانا یہ مانا جاتا تھا۔ حالانکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے قبیلے کے ایک سردار تھے، لیکن چونکہ وہاں کا قصور صرف ایک ہی قصور تھا کہ تم نے لا الہ الا اللہ کی صداؤں کو کیوں بلند کیا، تم نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر تم نے دین اسلام کو کیوں قبول کیا۔ اب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے گھر ہی کے اندر یہ رہنے لگے، لیکن ساتھ میں کافروں نے ایک شرط لگائی، کہا کہ ہم آپ کی پناہ کا لحاظ تو رکھیں گے، ابو بکر کو پناہ تو دیں گے، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، انہیں کوئی بھی اذیت نہیں دے گا، لیکن ایک شرط ہے کہ وہ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر اپنے رب کی عبادت کیا کرے، وہ کلام مجید کی تلاوت اپنے گھر کے اندر کیا کرے، وہ باہر آ کر نہ کرے، اس لیے کہ ہمیں اپنی عورتوں کے اور اپنے بچوں کے فتنے میں مبتلا اور گمراہ ہو جانے کا خطرہ ہے۔ ابن دغنہ نے یہ بات کہی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ وقت تک تو اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر اللہ کی عبادت کرتے رہے، اپنے رب کی عبادت کرتے رہے، کلام مجید کی تلاوت کرتے رہے، لیکن کچھ وقت جیسے گزرا تو اس کے بعد آپ نے اپنے صحن کے اندر ایک مسجد کو تعمیر کی اور اس ایریے کو مسجد بنا کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہیں پر اپنے رب کی عبادت کرنے لگے۔ اب جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہاں پر اپنے صحن میں بیٹھ کر کلام مجید کی جب تلاوت کرتے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام مجید کی تلاوت کے اندر ایسی کشش اور ایسا رعب تھا کہ وہاں پر تمام عورتیں یہ آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتی، وہاں کے مرد یہ اکٹھا ہو جاتے، ایک جم غفیر لگ جاتا، اس طرف ان کافروں کو بڑا ہی شاک گزرتا، انہیں بڑا ہی برا لگنے لگتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو بکر کی تلاوت کرنے سے یہ تمام کے تمام بھی مسلمان ہو جائے۔ آج بھی جو دوسروں کو ہم سے اذیت ہے، جو دوسروں کو ہم سے تکلیف ہے، وہ یہی ہے کہ کہیں ان کے اخلاق حمیدہ، کہیں ان کی قرآنی وہ حسین تعلیم اور وہ خوبصورت تعلیم اگر یہ لوگوں کے بیچ میں عام ہو جائے گی تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پر حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے حق پرست پر 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے تھے، کہیں کوئی پھر اس تعلیم کا پابند اور کہیں کوئی ایسا شخص جو اس کلام مجید کا عامل آ جائے اور اس پر عمل کرنے والا، جس کے اخلاق کی مشابہت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے مثل ہو جائے، جو اپنے اخلاق میں، جو اپنی اداؤں کے اندر کلام مجید کا ایک نمونہ بن جائے اور وہ آئیڈیل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شکل و صورت کا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے والا کوئی بندہ آ جائے اور کہیں پھر سے کوئی ہمارے لوگ یہ اس دین اسلام کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ آج بھی جو لوگوں کو ہم سے خوف ہے وہ اسی بات کا ہے، اس لیے کہ رب نے ہمیں نرالا دین عطا فرمایا ہے، رب نے ہمیں حسین کتاب عطا فرمائی ہے، رب نے ہمیں حسین دین عطا فرمایا ہے۔ تو گویا کہ وہاں پر بھی ان لوگوں کو یہی خطرہ تھا، انہوں نے ابن دغنہ کو بلایا اور ابن دغنہ سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی، کہا کہ ہم نے
ہمارے اور تمہارے بیچ میں جو معاہدہ ہوا تھا وہ اس شرط پر ہوا تھا کہ ابو بکر اپنے گھر کے اندر اپنے رب کی عبادت کریں گے، اپنے گھر کے اندر کلام مجید کی تلاوت کریں گے، لیکن ابو بکر باہر نکل چکے ہیں، وہ کلام مجید کی تلاوت اپنے صحن کے اندر کر رہے ہیں۔ انہیں کہیے کہ وہ اپنے گھر کے اندر اپنی کلام مجید کی تلاوت کرے، اپنے رب کی عبادت کرے، ورنہ تو آپ اپنی پناہ سے دستبردار ہو جائیے۔ انہیں کہہ دیجئے کہ وہ آپ کی پناہ کو آپ کو واپس لوٹا دے۔ ابن دغنہ آیا اور اس نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا ابو بکر آپ جانتے نہیں ہو کہ میں نے تمہاری جو پناہ لی تھی وہ اس شرط پر لی تھی کہ آپ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر کریں گے۔ اگر آپ اس شرط کے مطابق یہاں پر رہنا چاہتے ہیں تو پھر اس پر عمل کیجئے، ورنہ میری پناہ سے دستبردار ہو جائیے اور میری پناہ میرے ذمے واپس لوٹا دیجئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جرأت مندانہ جواب دیا۔ صحن کعبہ کے اندر یہ پوری میٹنگ جمی ہوئی تھی، وہاں پر تمام یہ قریش کے سردار بھی موجود تھے، مکہ کے بڑے بڑے رئیس بھی موجود تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مومنانہ جرأت کے ساتھ جواب دیا، فرمایا فَإِنِّي أَرَدُّ عَلَيْكَ جَوَارَكَ وَأَرْضَى بِجَوَارِ اللَّهِ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ، کہا کہ ہاں میں تیری پناہ تجھے واپس لوٹاتا ہوں اور میرے لیے میرے اللہ ہی کی پناہ کافی ہے، میرے لیے میرے رب کی ہی پناہ کافی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا ہمیں درس دیا، کسی کے احسان تلے نہ آنا، تمہارے لیے تمہارا رب کا احسان ہی کافی ہے، تمہارے لیے تمہارے رب کی ذات ہی کافی ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہوئے، اپنے رب کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنے قدموں کو آگے بڑھائیے، جس میدان میں بھی جائیں گے، جس راستے پر بھی چلو گے، اگر تمہارا بھروسہ یقین کامل کے ساتھ اپنے رب پر ہے تو ضرور تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے گا، ضرور تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے گا، اور ایسی مدد فرمائے گا خود رب کائنات نے اس کی تعریف فرمائی، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَخْرُجْ لَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کا جو اپنے رب سے ڈرتا ہے اور اپنے رب پر وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں پر اس کی سوچ بھی نہیں ہوتی ہے، جہاں پر اس کا جو چیز اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی ہے، رب کائنات تو اسے اس جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے، اس کے لیے ایسے راستوں کو کھول دیتا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جب بندہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن دغنہ کی جو پناہ تھی وہ اسے واپس پلٹا دی، اور پھر اس کے بعد اسی طریقے سے وہ وہاں پر عبادت کرنے لگے۔ کافروں نے پھر سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستانا شروع کر دیا، اور اسی طریقے سے یہ دن گزرتے گئے۔ اب وہاں پر جو وہاں حبشہ کے اندر 12 لوگ گئے ہوئے تھے، ان کے اندر ایک افواہ پھیل گئی کہ مکۃ المکرمہ کے اندر تمام کفار نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور وہ تمام کے تمام مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب وہاں جیسے یہ افواہ پھیلی تو ان تمام لوگوں نے پھر مشورہ کیا، کہا کہ جب تمام لوگ یہ مسلمان ہو چکے ہیں اور مکۃ المکرمہ میں امن و سکون قائم ہو چکا ہے تو پھر ہمیں اپنے وطن عزیز کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے وطن عزیز سے دور رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اقارب کو اور اپنی ملکیت کو یہ وہاں پر چھوڑا ہوا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم مکۃ المکرمہ کی طرف یہ واپس لوٹ جائے۔ اب ان میں سے چند لوگ یہ مکۃ المکرمہ کی طرف یہ واپس پلٹے۔ اب یہاں پر بھی ایک جو بہت ہی موضوع روایت کا جو لوگ ذکر کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ایسی روایت گھڑ لی ہے کہ اس کا واقعے کو اس طریقے سے بنا لیا ہے کہ وہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب سورہ نجم کی آیت، سورہ نجم کی تلاوت کی تو سورہ نجم کے اندر آپ نے جب سجدے کی آیت مبارکہ پڑھی، آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آیت سجدہ کو پڑھتے ہوئے آپ نے سجدہ فرمایا، اور کلام مجید کی تاثیر کو دیکھیے کہ وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے، یعنی کفار بھی، کفار قریش بھی اور سرداران قریش بھی، اسی طریقے سے جتنے لوگ بھی کعبے کے اندر موجود تھے وہ تمام کے تمام نے وہ سورہ مبارکہ کی تلاوت کو سن رہے تھے، سورہ نجم کی تلاوت کو انہوں نے سماعت کیا۔ کلام مجید کی ایسی تاثیر تھی
کہ کافر جب اسے سنتے تھے تو سجدے میں پڑ جایا کرتے تھے، اور ایسی تاثیر کہ جب وہ اسے سننے لگتے تھے تو پھر ان کی زبانیں بھی گویا بند ہو جاتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے کلام مجید کی تلاوت کو روک دیا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو جرأت نہ ہوتی تھی، وہ سننے پر مجبور ہو جاتے تھے، اس لیے کہ وہ عربی تھے، وہ عربی کے اندر بھی فصیح و بلیغ عربی والے تھے، اور فصاحت اور بلاغت کے باوجود بھی جب وہ کلام مجید کی فصاحت اور بلاغت کو سنتے تھے اور اس فصاحت اور بلاغت کو دیکھتے تھے تو وہ اپنے سروں کو بھی خم کر دیا کرتے تھے، اپنے سروں کو بھی جھکا دیا کرتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سورہ نجم کی تلاوت کر رہے تھے تو انہوں نے پوری سورت کو سنا، اور جب آپ نے سجدہ کیا تو آپ کے ساتھ ساتھ تمام کفار قریش نے بھی سجدہ کر دیا، تمام کفار مکہ نے بھی سجدہ کر دیا، اور یہی افواہ پھیل گئی کہ وہاں پر حبشہ کے اندر لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، حالانکہ یہ لوگ اپنے ہی دین پر قائم تھے۔ یہاں پر جو ایک دوسری روایت جو گھڑ لی گئی ہے وہ بہت سے لوگ اسے اپنی کتابوں کے اندر بھی لکھے ہوئے ہیں، حالانکہ اگر آپ سمجھیں اور اس روایت کو سنیں تو ایک عام انسان بھی اس روایت کو جھٹلا دے گا اور اپنی ٹھوکر سے اسے نکال دے گا کہ وہ روایت اس طریقے سے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک بہت ہی بدترین روایت کو گھڑا گیا، ہم اسے چھوڑتے ہی ہیں، چونکہ معاذ اللہ رب العالمین العیاذ باللہ کہ ایسے کلمات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے ساتھ، آپ کی ذات کے ساتھ یہ بولنا بھی یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ الغرض وہاں پر ایک بری روایت اور ایک گھڑی ہوئی موضوع روایت کو بھی بیان کیا جاتا ہے، لیکن اصل روایت یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب سورہ نجم کی تلاوت کی تو تمام کفار سجدے میں پڑ گئے، اور جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا تو تمام کفار قریش اور کفار مکہ یہ بھی آپ کے ساتھ سجدے میں گر پڑے۔ یہ اصل روایت ہے۔ اب قرآن مجید کی یہ تاثیر بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رعب اور دبدبا بھی ہے، اور کلام مجید کی تاثیر تو یہ ہے کہ جب کلام مجید کا نزول یہ شروع ہوا تو کفار قریش ایک طرف مسلمانوں کو اتنی اذیتیں دے رہے تھے اور طرح طریقے سے ستا رہے تھے، ان کے مقابلے کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی حالت یہ تھی کہ کلام مجید عربی میں نازل ہوا تھا، وہ لوگ فصیح و بلیغ عربی جاننے والے لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جب کلام مجید نے انہیں چیلنج کیا کہ تم اس کلام کے مطابق ایک سورت لے آؤ، ایک سورت نہیں تو چند آیتیں ہی لے آؤ، لیکن وہ لوگ یہ کلام مجید کا مقابلہ کرنے سے عاجز رہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے کھلے طور پر ارشاد فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کہا کہ اگر تمہیں اس ہمارے خاص بندے پر نازل ہونے والی کتاب کے اندر اگر کسی طریقے کا کوئی شک ہے تو اپنے تمام مددگاروں کو ملا لو، اور مددگاروں کو ملا کر اس کلام کے متعلق اس کلام کے مطابق ایک سورت کو لے آؤ اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو، لیکن وہ نہ لا سکے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیے سبع ملاقات نامی ایک رسالہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہوتے ہیں، جو لکھا گیا ہے اس کو اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ عرب کے اندر ایک ہر ہفتے کے اندر ایک نشست ہوتی تھی، ایک مجلس منعقد ہوتی تھی جس میں عرب کے بڑے بڑے شاعر یہ وہاں پر جمع ہوتے تھے، اور وہ جمع ہو کر پھر اپنے اپنے قصیدے پڑھتے تھے، اور جس کا قصیدہ یہ سب سے پہلے نمبر کا ہوتا اس قصیدے کو وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر یہ چسپاں کر دیتے تھے، اور پھر دوسرے ہفتے تک وہ قصیدہ یہ وہیں پر لگا رہتا۔ دوسرے ہفتے اگر کوئی قصیدہ جو پہلے نمبر والا ہوتا تو پھر اس قصیدے کو پچھلے ہفتے والے قصیدے کے ساتھ اس کا توازن کیا جاتا، اس کا مقابلہ کیا جاتا۔ اگر وہ قصیدہ آنے والا قصیدہ یہ پہلے والے قصیدے سے اور زیادہ عمدہ ہوتا تو پھر اس قصیدے کو نکال لیا جاتا اور دوسرا آنے والا قصیدہ یہ اس کے اوپر چسپاں کر دیا جاتا۔ گویا کہ یوں ہوتا کہ وہ پہلے والے کا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے اور یہ آنے والے صحاب نے ان سے بھی اچھا قصیدہ کہا ہے، اور اگر یہ چیز نہ ہوتی تو پہلے والے صحاب کا قصیدہ یہ ہمیشہ لگا رہتا۔ اب اس طریقے سے ہر ہفتے ان کی ایک مجلس ہوتی، وہ اس کے اندر قصیدے کہا کرتے، اپنے خاندانوں کی تعریفیں بیان کرتے، اپنی جنگوں کے قصے کہانیوں کو شاعری کے اندر پروتے، اور اس طریقے سے یہ سبع ملاقات یہ منعقد ہوتی تھی۔
جب سورہ کوثر نازل ہوئی، آپ کلام مجید کی تاثیر کو دیکھیے، جب اللہ رب العزت نے سورہ کوثر کو نازل فرمایا تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پرچی پر سورہ کوثر کو لکھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس سورہ مبارکہ کو لکھ کر انہوں نے اس قصیدے کے بغل کے اندر، اس قصیدے کے اوپر ہی اس سورہ مبارکہ کو چسپاں کر دیا۔ اب دوسری جب سب ملاقات یعنی وہ محفل جو لگی تمام شعراء عرب کی، تو وہ تمام کے تمام اپنے قصیدے لکھنے لگے اور قصیدوں کو پڑھنے لگے۔ پھر ان کے اندر جو سب سے پہلے نمبر کا قصیدہ آیا، اس کا قصیدے کو وہ خانہ کعبہ کی دیوار پر لگانے کے لیے پہنچے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ وہاں پر پہنچے تو پھر انہوں نے دیکھا کہ اس سے پہلے قصیدے کے ساتھ جب موازنہ کرنے لگے تو وہاں پر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سورہ کوثر لکھی ہوئی تھی۔ سورہ کوثر کے ساتھ وہ موازنہ کرنے لگے۔ وہاں بڑے بڑے شاعر تھے، بڑے بڑے فصحائے عرب بیٹھے ہوئے تھے، وہ جب وہاں پر مقابلہ کرنے لگے تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو کوئی انسان کا کلام لگ ہی نہیں رہا ہے۔ انہوں نے اس قصیدے کو پھاڑ کر یہ وہیں پر پھینک دیا، کہا نہیں، اس قصیدے کا کوئی بھی مد مقابل نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد 7 مہینوں تک یہ سبع ملاقات کی محفلیں منعقد ہوتی رہی، لیکن کسی کا بھی قصیدہ یہ سورہ کوثر کے سامنے مد مقابل نہ بن سکا۔ وہ اتنے عرب کے اندر، عربی زبان کے اندر اتنے ماہر اور اتنے فصیح و بلیغ تھے۔ آخر کار حج کا موسم آ گیا اور حج کے موسم کے اندر ایک بڑا شاعر کسی گاؤں میں سے آیا، وہ خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کرتا ہوا، جب وہ تمام لوگوں کے قصیدوں کو دیکھتا تھا، تمام لوگوں کے قصیدوں کو پڑھنے لگا، یہاں تک کہ پھر اس کی بھی نظر یہ سورہ کوثر پر پڑی۔ وہ سورہ کوثر کو اس نے 80 مرتبہ پڑھا، سورہ کوثر کو اس نے 80 مرتبہ پڑھا، اس پر انگلیاں پھراتے وہ سورہ کوثر کی تلاوت کر رہا تھا۔ آخر میں اس نے پھر ایک کلام کو اپنی طرف سے نیچے ملایا، کہا ما ھذا کلام البشر، کہا کہ یہ کسی انسان کا کلام لگ ہی نہیں رہا ہے، یہ جو سورہ، یہ کلام جو ہے وہ کسی انسان کا کلام نہیں لگ رہا ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ سورہ مبارکہ کو دیکھیے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب اس نے اس کے آگے ایک جملہ بڑھا دیا، ما ھذا کلام البشر۔ اگر وزن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سیم لفظ لگ رہے ہیں کہ اگر ہم جیسے بندے کے سامنے جو اجمی ہے اس کے سامنے آئے تو وہ کلام کو بھی وہ ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث مبارکہ یا اللہ کا کلام معاذ اللہ رب العالمین مان لے کہ یہ ما ھذا کلام البشر، بشر، ونہر، ان شانیہ کا هو الابتر، کوثر، تمام کے تمام وزن ایک ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے عربوں کی فصاحت اور بلاغت کو دیکھیے، ان کی ہوشیاری اور ان کی صلاحیتوں کو دیکھیے کہ پھر حج کا موسم دوسرے سال آیا، جب حج کے موسم کے اندر ایک اور بھی بڑا شاعر آیا اور اس نے پھر قصیدوں کو دیکھا، کیونکہ شاعر آتے تھے جس کا جو فن ہوتا تھا وہ اسی کی رغبت رکھتا تھا، اس نے تمام قصیدوں کو دیکھا، پھر وہ آیا اور وہاں پر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی سورت کو پڑھنے لگا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی سورت کو پڑھتے پڑھتے اس نے کئی مرتبہ انگلیاں پھراتے ہوئے اس سورت کو پڑھا، پھر آخر میں اپنی طرف سے قلم لی اور آخر میں لکھا وَلَكِنْ آخِرَهُ کلام البشر، کہا کہ جو پہلے کی 3 مصرے ہیں، جو پہلے کی 3 آیتیں ہیں وہ تو اللہ کا کلام لگ نہیں رہی ہے، لیکن آخری جو مصرع ہے وہ کسی انسان کا، وہ اللہ کا کلام لگ رہی ہے، وہ کسی انسان کا کلام نہیں لگ رہی ہے، لیکن جو آخری مصرع ہے وہ کسی انسان کا کلام لگ رہا ہے۔ اب ذرا ان کی مہارت پر، ان کی صلاحیتوں پر قربان جائیے کہ وہ اندازے سے پہچان لیتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو واقعی میں اللہ کے کلام کی وہ فصاحت اور وہ بلاغت تھی کہ جب اسے کافر سنتے تھے تو فوراً ہی ان کے دل نرم ہو جاتے تھے اور وہ دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے وہ مجبور ہو جاتے تھے۔ اب وہاں پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کلام مجید کی تلاوت کرنے لگے اور پھر انہیں ستایا بھی جانے لگا۔ اس طرف یہ جب افواہ پھیلی تو وہاں سے کچھ مسلمان یہ مکہ المکرمہ کی طرف یہ واپس پلٹ آئے۔ اب جیسے ہی وہ واپس پلٹے تو ان میں سے بتایا جاتا ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ یہ جب واپس پلٹے
تو ولید بن مغیرہ نے انہیں اپنی پناہ میں لے لیا۔ وہ ولید بن مغیرہ کے کسی دور کے رشتے سے یہ بھانجے لگتے تھے، تو انہیں عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولید بن مغیرہ نے اپنی پناہ میں لے لیا۔ جب انہیں اپنی پناہ میں لیا تو پھر کوئی بھی انہیں تکلیف نہ پہنچاتا تھا، کوئی بھی انہیں اذیت کے اندر مبتلا نہ کرتا تھا۔ آخر کار حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جو میرے دینی بھائی ہیں، جو میرے رشتے، جو ایمانی رشتے والے بھائی ہیں، انہیں تو ہر طریقے سے ستایا جاتا ہے، انہیں کسی نے پناہ نہیں دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واپس لوٹ آئے تھے، گویا کہ وہ وہاں پر انتظار کر رہے تھے کہ کب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے، اس لیے کہ ان کے دل کے اندر وہ ایمانی تازگی تھی کہ جس کو دیکھنے کے لیے وہ ہمیشہ ترستے رہتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں روایتوں میں آتا ہے کہ کبھی مسلمان یہ ہر طریقے سے ناچار اور بیچارگی کے عالم میں آ جاتے تو اس وقت وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے، آپ کا دیدار کرتے، آپ کے دیدار سے مسلمانوں کو تسلی نصیب ہو جاتی تھی۔ تو حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہاں پر ولید بن مغیرہ کی یہ پناہ کے اندر موجود تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پناہ نہ دی تھی، جن کے پاس کوئی بھی بڑے سردار کی پناہ نہ تھی تو ان تمام لوگوں کو ستایا جاتا تھا، کمزوروں کو ستایا جاتا تھا، اور ہر طریقے سے کافر ان کے اوپر ظلم و ستم کو مسلط کرتے تھے۔ حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دینی بھائیوں کو دیکھا کہ وہ بڑے ہی بے دردی کے ساتھ ستائے جاتے ہیں، ان کے اوپر بڑا ظلم و ستم کیا جاتا ہے، تو پھر انہوں نے ولید بن مغیرہ کو بلایا، کہا کہ میں تمہاری پناہ سے دستبردار ہونا چاہتا ہوں، اور تم نے جو مجھے لوگوں کے سامنے پناہ دی ہے، میں لوگوں کے سامنے ہی تمہاری اس پناہ کو واپس لوٹا دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ کیا تمہیں کسی نے ستایا ہے، کسی نے تمہیں کوئی اذیت پہنچائی ہے؟ اس نے کہا، حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لا ولکنی ارضی بجوار اللہ عز وجل ولا ارید ان استجیر بغیرہ، کہا نہیں، تمہاری پناہ نے مجھے بہت ہی فائدہ دیا ہے، مجھے کسی نے اذیت نہیں پہنچائی، مجھے کسی نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، لیکن میں اپنے رب کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے رب کی پناہ کافی ہے، میں اپنے رب کی پناہ میں چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اب ایسا کیجئے کہ آپ حرم میں چلیے اور حرم میں تمام لوگوں کو جمع کر کے میری پناہ سے دستبردار ہو جائیے۔ اس کافر کا ارادہ یہ تھا کہ ابھی تک یہ میری پناہ کی وجہ سے یہ عافیت میں تھے، وہ مصیبتوں سے بچ رہے تھے، اب تمام لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ میری پناہ میں نہیں ہے تو تمام لوگ اسے ستانے لگیں گے، تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ میری پناہ کی کتنی اہمیت ہے، میری پناہ میں رہنے کی کتنی اہمیت ہے۔ جب وہاں پر پہنچے حرم کعبہ کے اندر تمام سرداران جمع ہو گئے، حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، ولید بن مغیرہ نے کہا کہ آپ اپنی پناہ سے یہ دستبردار ہو جائیے، تو انہوں نے حضرت عثمان بن مسعود کھڑے ہوئے اور کہا، صدقہ قد وجدتہ وفیا کریم الجواری ولکنی قد احببت ان لا استجیر بغیر اللہ عز وجل فقد رددت علیہ جوارہ، کہا کہ اس نے اپنا وعدہ بخوبی نبھایا اور میں نے اس کو وعدہ پورا کرنے والا اور عزت کے ساتھ پیش آنے والا پایا، لیکن میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں اللہ کے علاوہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں اس کے علاوہ کسی اور کی پناہ کو اختیار کروں، مجھے میرے رب کی پناہ ہی کافی ہے، میں آج اس کی پناہ کو واپس لوٹا دیتا ہوں اور میں اس کی پناہ سے بری ہوں۔ اب جیسے ہی حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پناہ کو لوٹائی، وہاں سے کچھ دنوں کے بعد حضرت عثمان چونکہ شاعر تھے، اور پھر لبید بن ربیعہ یہ بھی عرب کا ایک مشہور شاعر تھا، وہ بھی اس وقت کفر کی حالت میں تھے، وہ دونوں ایک دن گزرے، ایک محفل لگی ہوئی تھی کہ وہاں پر لبید نے ایک مصرع کہا کہ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، کہا بے شک اللہ کے علاوہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ حضرت عثمان نے کہا، ہاں تو نے سچ کہا، ہر ایک چیز کو فنا ہے، بقا صرف اپنے رب کو ہے، اللہ رب العزت کو ہے۔ پھر اس لبید نے ایک دوسرا مصرع کہا کل نعیم لا محالۃ زائل، کہا کہ ہاں
ہر نعمت بھی زائل ہونے والی ہے۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں، اللہ رب العزت نے جنت کو ایسی بنایا ہے کہ قذبتا نعیم الجنت لا یزول، تو نے جھوٹ کہا، اللہ کی جنت کو کبھی، اللہ کی جنت ایک ایسی نعمت ہے جسے زوال نہیں ہے، اللہ کی جنت وہ ایک ایسی نعمت ہے جو مسلمانوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب یہ حضرت عثمان کا جملہ یہ لبید کو بڑا ہی شاک گزرا، اسے ناگوار گزرا۔ اس نے وہاں پر تمام لوگوں کے سامنے کہا کہ کیا تم لوگ مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہو؟ آج تک تو مجھے ایسا جواب مکہ میں دینے والا یہ کوئی بھی نہیں تھا۔ کسی نے کہا کہ ہاں اے لبید، اس شخص کو معاف کر دو، ہمارے یہاں کچھ بے وقوفوں کی جماعت ایک پیدا ہو چکی ہے جنہوں نے اپنے دین سے بغاوت کی ہے اور ہمارے درمیان ایک نیا عقیدہ لے کر آ گئے ہیں۔ تو کہا کہ یہ انہی بے وقوفوں میں سے ایک ہیں۔ اب وہاں پر لبید کی اور حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ آپس میں تلخ کلامی ہوئی، یہاں تک کہ لبید نے حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شدید تھپڑ مار دی۔ اب جیسی آپ کو تھپڑ لگی، یہاں تک کہ آپ کی آنکھ سوج گئی اور وہاں پر ایک لال رنگ جس طریقے سے ہوتا ہے سوجنے کی وجہ سے، اس طریقے سے ہو گیا۔ ولید بن مغیرہ بھی یہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ عثمان، دیکھا تم نے میری پناہ کو ٹھکرایا تو تمہارے ساتھ کس طریقے کا انجام ہو رہا ہے۔ اگر تم میری پناہ میں ہوتے تو آپ کے ساتھ ایسا معاملہ پیش نہیں آتا، میں تمہاری حفاظت کرتا، اور تم میری پناہ میں ہوتے تو تمہیں کوئی اونچی نظر اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں۔ حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کو سماعت کیجئے، اور ہمارے لیے ایک درس عبرت ہے اور ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے ہمارے ایمانی جذبے کو۔ حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب یہ ہمارے ایمانی جذبے کو بیدار کر رہا ہے۔ حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بل واللہ ان عینی صحیحۃ لفقیرۃ الی مثل ما اصاب اختہا فی اللہ عز وجل وانی لفی جواری من ہوا اعز منک واقدر یا ابا عبد الشمس۔ کہا کہ ہاں خدا کی قسم، میرا ان آنکھوں کو تھپڑ لگنا جس طریقے سے میرے بھائیوں کو تکلیف پہنچتی ہے یہ مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ یہ تھپڑ لگنا یہ میرے رب کی رضا کا باعث ہے۔ اور اے عبد الشمس، ولید بن مغیرہ کا نام تھا، اسے کہا کہ تیری پناہ میں آنے سے مجھے میری رب کی پناہ میں رہ کر ان تھپڑوں کا کھانا اپنے بھائیوں کی طرح یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چین و سکون کی زندگی گزار رہے تھے، انہیں کوئی تکلیفیں پہنچانے والا بھی نہیں تھا، کوئی انہیں اذیتیں پہنچانے والا بھی نہیں تھا۔ بس ان کے دل کے اندر جو ایک بات پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ میرے بھائی تو میرے ساتھ کلمہ پڑھنے والے لوگ تو میرے ہم مذہب تو یہ مصیبتوں کے اندر مبتلا کر دیے جائے، میرے ہم مذہب تو اذیتوں کو برداشت کرتے ہوئے زندگی گزارے، میرے ہم ساتھی یہ تو تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے وہ بھوکے رہتے ہوئے زندگی گزارے اور میں چین و سکون کے ساتھ زندگی گزاروں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ ہمارے ارد گرد اگر فلسطین کے مسلمان یہ اذیتوں کے اندر زندگی برداشت کر رہے ہو، وہاں پر کسی اور ملک کے اندر مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہو، یا ہمارے ہی ارد گرد میں کہیں ہمارے بھائیوں کو ستایا جا رہا ہو اور ہم ہماری شادیوں کے اندر ڈی جے باجے بجاتے پھر رہے ہو، ہم اپنے فضول خرچیوں کو عیش و عشرت کی وجہ سے ہم یہ اپنے پیسوں کو فضول میں خرچ کرتے پھر رہے ہو، ہماری غیرت ایمانی کہاں چلی گئی ہے؟ ہمارا ایمانی جذبہ وہ کیوں بیدار نہیں ہو رہا ہے؟ یہاں پر تو صحابہ کرام چین و سکون کی زندگی کو بھی یہ ان اذیتوں کے اوپر فوقیت دیتے تھے کہ اذیتیں آئے تو آ جائے، لیکن جس طریقے سے ہمارے بھائی زندگی گزار رہے ہیں، اذیتوں کے ساتھ گزار رہے ہیں، تو ہمیں بھی وہ اذیتیں پسند ہیں، ہمیں بھی وہ تکلیفیں پسند ہیں کہ جن تکلیفوں کے ساتھ ہم ایک ساتھ میں اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے چلے۔ حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عیش و عشرت کو، اپنی آسائشوں کو، اپنی تمام تر آسانیوں کو اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ ان کے بھائی مصیبتوں میں مبتلا ہیں اور عثمان عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارے۔ کہا نہیں، جس طریقے سے وہ اذیتوں کے ساتھ زندگی برداشت کر رہے ہیں، عثمان تجھے بھی اذیتوں کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، جس طریقے سے وہ تکلیفوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، عثمان تجھے بھی اپنی تکلیفوں کے ساتھ، انہی تکلیفوں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایمانی جذبہ ہمیں بیدار کرنے کے لیے کافی ہے
کہ جس طریقے سے آج ہم اپنی عیش و عشرت کے اندر پڑھ کر اپنے مسلمان بھائیوں کو بھول جاتے ہیں، ان کی تکالیف کو بھول جاتے ہیں، کم از کم ہم ان کے لیے کچھ نہ کر سکے، دعائیں کریں، لیکن دعا کے ساتھ یہ تو ایک جذبہ بیدار کرے کہ ہم کوئی زائد کے حرام کام یہ اپنی زندگی میں ملوث تو نہ کرے، ہم اپنی خوشیوں کے اندر ناجائز خوشیاں تو نہ لائے کہ جس کی وجہ سے ایک تو جو ایمانی وقار ہمارا ہے وہ بھی مجروح ہو رہا ہے، جو ہماری ایمانی قوت ہے وہ بھی گر رہی ہے، وہ بھی زائل ہو رہی ہے۔ ان حرام کاموں کو ڈی جے باجے، بینڈ باجے، ناچ گانے وغیرہ اور وہ ناچنے والیوں کو بلا کر، ہمارے نوجوانوں کو بلا کر اور ان تمام کو بلا کر پھر نچوانا، ان تمام کاموں سے تو ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ اسلام کی رونق، یہ اسلام کی چاشنی، یہ اسلام کی چمک یہ ہم تک پہنچی ہے تو ایسے ہی نہیں پہنچ گئی ہے۔ وہاں پر کئی لوگوں نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، کئی لوگوں نے اپنا چین و سکون، اپنی عیش و عشرت کو اس دین کے لیے قربان کر دیا ہے، کئی لوگوں نے اپنے گھر بار کو خیر آباد کہہ دیا ہے، کئی لوگوں نے اپنے بچوں کو بھی اس دین کے لیے بھلا دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دین کے ان مت والوں کو کبھی بھی نہ بھولیں، ان مت والوں کو جنہوں نے اپنی جانوں کو اس دین کے لیے قربان کیا ہے، جنہوں نے کلمہ حق، کلمہ لا الہ الا اللہ ہم تک پہنچانے کے اندر اپنے تمام خوشیوں کو ایک طرف رکھ کر وہ اللہ کی راہ کے مسافر بن کر نکل گئے۔ ہمیں ان کی قربانیاں یہ ہرگز کبھی بھی بھولنے نہیں چاہیے۔ اگر ہم ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہتے ہیں، ان کی قربانیوں کو، ان ذاتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے یہ عبرت کا مقام یہی ہے کہ ہم اپنی خوشیوں کے اندر انہیں یاد رکھیں، ہم اپنے غموں کے اندر انہیں یاد رکھیں۔ خوشیوں کے اندر ان کا یاد رکھنا یہی ہے کہ جس دین کو ہم تک پہنچانے کے اندر انہوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں، بس اس دین کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں۔ جہاں پر ہم میلاد کے اندر بھی اپنی خواہشات کے پیروکار بن کر ہم ڈی جے باجوں کے اندر ناچنے لگتے ہیں، جبکہ آپ دیکھیے کہ میلاد کے نام پر یہ کام کرنا، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ شادی بیاہ میں تو وہ آپ کا گھر، آپ کی ذات مجروح ہوگی، آپ کی ذات بدنام ہوگی، لیکن اسلامی تہوار کے موقع پر، اسلامی نشانیوں کے موقع پر اگر یہ تمام کام اگر ہم کرتے ہیں تو پھر آپ کی ذات کو پہچاننے والا کوئی نہیں ہے، آپ کے گھر کو پہچاننے والا کوئی نہیں ہے، کون کر رہا ہے اسے پہچاننے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ ہاں بدنام ہوگا تو میلاد پاک بدنام ہوگا، بدنام ہوگا تو دین اسلام بدنام ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم میلاد کے موقع پر اپنے دوست و احباب کو بھی اس بات کی تلقین کریں کہ وہ میلاد کے نام پر کوئی بھی حرام کام کو ملوث نہ کرے، وہ میلاد مصطفیٰ کو جذبہ صحابہ کے اور سنت صحابہ کے طریقے سے منائے، وہ میلاد مصطفیٰ کو اللہ کے کلام کے طریقے سے منائے، وہ میلاد مصطفیٰ کو حدیث مبارکہ کی نوعیت کے اندر منائے۔ میلاد مصطفیٰ کے اندر وہ کسی حرام کام، کسی ناجائز کام یا اپنی طبیعت کو خوش کرنے والے کام کو ملوث نہ کرے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس سے اپنے آپ کو دستبردار کر لے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے بچائے، صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے، ایمانی زندگی عطا فرمائے، ایمانی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔